بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ قال اللہ تعالی فی مقام آخر واذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب موسیٰ واذکر فی الکتاب ادریس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی چند کلمات کی تلاوت کی دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آباب ذکر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود کا آخری رکوع ہے اور سورہ ہود میں اللہ جل شانہ نے بے شمار انبیاء کرام کا ذکر کیا، ان کے سارے واقعات بیان کیے اور آخر میں امت محمدیہ پر رحمت اور کرم فرماتے ہوئے یہ راز بھی کھول دیا کہ یہ جو ہم انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں یہ یوں ہی نہیں تمہیں قصے سنا کر قرآن کے صفحات کو بھر رہے ہیں، یوں ہی نہیں تم پر یہ وحی اتار کر یہ ہم قرآن پاک کی جو ہے وہ ضخامت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا نہیں اے محبوب، یہ جو ہم انبیاء کا آپ پر ذکر کرتے ہیں، انبیاء کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، انبیاء کے ذکر سے دل مضبوط ہوتے ہیں، انبیاء کے ذکر سے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اے محبوب، یہ جتنے بھی انبیاء کرام کا ہم نے ذکر کیا ہے قرآن میں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ یہ سارے انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ قربان جائیں، انبیاء کرام کا ذکر کریں تو انبیاء کے دل مضبوط ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ یہ حضور کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ کا دل ہم پختہ کر دیں۔ اگر انبیاء کا ذکر کرنے سے انبیاء کے دل مضبوط ہوتے ہیں تو پھر سید الانبیاء کا ذکر کرنے سے غلاموں کے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حبیب جتنے انبیاء کرام ہمارے آئے ہیں سب انبیاء کرام آپ کا ذکر کرتے ہیں، جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ہر پیغمبر آپ کا تذکرہ کرتا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا تو جناب ادریس کو بلا کر کہتے ہیں کہ پیارے بیٹے، جناب شیس کو پیارے بیٹے
دیکھ میرے بعد یہ کام کرنا، اور ہاں میری زندگی میں تو نہیں آئے، تیری زندگی میں اگر محمد الرسول اللہ آ جائیں تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت شیعہ عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ سب سے پہلے بشر ہیں، آپ سے پہلے کوئی آدم نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی، میں نے یعنی جتنی میری زندگی ہوگی، آپ کی زندگی تقریباً کوئی 1000 سال تقریباً آپ کی عمر تھی، نہیں تو یہ اے ابا جان یہ کون ہے؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے بیٹے جب میرے اللہ نے بت بنایا اس میں روح پھونکی، تو جب میرے آنکھیں اٹھیں عرش کے کناروں پر میں نے پڑھا لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ میں تو پہلا بشر ہوں، اگر یہ نام ہے تو مطلب یہ ہے کہ میری پیدائش اسی کی وجہ سے۔ پیارے بیٹے جب مجھے اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، میں جنت میں گیا تو جنت کے ہر درختوں کے پتوں پر میں نے محمد نام لکھا دیکھا، میں نے جنت کے محلات کے دروازوں اور دہلیزوں پر محمد کا نام لکھا۔ جب یہ تیری زندگی میں آ جائے، مختصر کرتا ہوں اے پیارے محبوب، ہر پیغمبر آپ کا تذکرہ کرتا رہا، ہر پیغمبر آپ کی باتیں کرتا رہا، ہر پیغمبر آپ کی آمد کا تذکرہ کرتا رہا۔ ہم نے پیغمبروں کو یہ تلقین کی تھی کہ زندگی میں جانا اور یاد رکھنا، اپنی ساری زندگی اپنے شب و روز پر دھیان دینا، جب کبھی تمہاری عمر میں، تمہاری زندگی میں ہمارا پیارا محبوب آ جائے، اپنی نبوت کو نہ دیکھنا، اپنی رسالت کو نہ دیکھنا، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے امتی بن جانا۔ اے محبوب ہم نے ہر نبی کو یہ تلقین دے کر بھیجی تھی، ہر نبی کو تعلیم دے کر بھیجا، ہر پیغمبر آپ کا تذکرہ کرتا رہا۔ تو اے محبوب ذکر کے بدلے ذکر کرنا، 4 جمعے لگائے میں نے، ذکر کے بدلے ذکر کرنا یہ میری سنت ہے۔ ذکر کے بدلے اے محبوب ذکر کے بدلے ذکر کرنا یہ میری سنت ہے، یہ میری ادا ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اے حبیب ذکر کوئی میرا کرتا ہے تو میں اس کا ذکر بدلے میں کرتا ہوں۔ اے محبوب یہ میری سنت ہے۔ دیکھ 1,24,000 انبیاء کرام ساری زندگی تیرے تذکرے کرتے رہے۔ محبوب کسی کی عمر 1000 برس تھی، 1000 برس تیری باتیں کرتا رہا، کسی کی عمر 950 برس تھی، 950 برس تیرے تذکرے کرتا رہا۔ اے محبوب جس کی جتنی عمر تھی تیرے تذکرے کرتا رہا۔ سن، ذکر کے بدلے ذکر کرنا میری ادا ہے، تو بھی تو میرا ہی محبوب ہے، تیرا جو ذکر کرتے رہے اب تو ان کا ذکر کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اے محبوب دیکھ ذکر کے بدلے ذکر کرنا یہ میری سنت ہے، تو میرا محبوب ہے، میری سنت کو اپنانا۔ ہر نبی تیرا تذکرہ کرتا رہا، اب تو بھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اب تو بھی مریم کا ذکر کرنا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اے حبیب ادریس کا تذکرہ کرنا، اب تم ذکر کر۔ اے محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا ذکر کرنا ہے حبیب۔ اے حبیب تو اپنے دادا کا ذکر کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حبیب اسماعیل کا ذکر کر۔ اے محبوب ذکر کر اپنے پردادا کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محبوب تو ابراہیم کا ذکر کر، کتاب میں اپنے دادا ابراہیم کا ذکر کر۔ بس وہی حضور کے دادا کا ذکر ان ایام میں ہم کرتے ہوتے ہیں۔ حضور نے اللہ کی سنت کو پورا کیا، حضور نے اللہ کی سنت کو پورا کیا تو ہم حضور کی سنت کو پورا کریں گے۔ پھر آخر میں آپ کو ایک پیغام بھی سناؤں گا جو حضرت ابراہیم نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہمارے لیے، واللہ یہ حضرت ابراہیم نے امت محمدیہ کا نام لے کر پیغام بھیجا ہے جنت سے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ علامہ ناصر البانی جو حدیث کا سب سے بڑا نقاد ہے، اس نے کہا یہ حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جب وہ ہمارا جنت میں بیٹھ کر تذکرہ کریں تو ہم اگر وفادار ہوں تو تذکرے کیوں نہ کریں۔ پھر ایک اور بات، میرے دادا کا کوئی ذکر کرے نا جی محمد حسین صاحب ایسے تھے، محمد حسین صاحب ایسے تھے، تو میرے پاؤں زمین پر ٹکنا ہی نہیں ہے کہ آج جناب میرے دادا کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو قربان جائیں، اگر مجھے اتنی پیاری ہے
تو آمنہ کے لال کو اپنے دادا کی تعریف کتنی پیاری ہوگی۔ یہ وہ حضرت ابراہیم ہے، ہر نماز میں آپ ان پر درود پڑھتے ہیں، ہر نماز میں آپ ان پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک نماز میں درود نہ پڑھیں پھر دیکھتے ہیں آپ کی نماز کا حکم کیا آتا ہے۔ ہر نماز پر آپ جناب ابراہیم پر درود پڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ حضور کے دادا تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محبوب ابراہیم کا آپ تذکرہ کیجئے۔ مولا کس طرح تذکرہ کروں؟ سنیں، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تذکرہ کرنا میرے ابراہیم کا۔ ہر پیغمبر کی امت ہوتی ہے، ہر پیغمبر کی امت ہوتی ہے۔ کسی کی امت، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کے ساتھ 10 بندے ہوں گے، وہ اس کی امت ہوگی، کسی کے پاس 20 ہوں گے، کسی کے پاس سینکڑوں کے حساب سے ہو گئے، کسی کے پاس ہزاروں کے پاس ہو گئے۔ اب تعداد تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور میں آپ کے علم میں اضافہ کروں، پتہ ہوگا آپ کو جنہیں نہیں معلوم ان کے علم میں اضافہ کر دیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایگزیکٹ تعداد مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک آئیڈیا دیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں 120 قطاریں جائیں گی۔ لوگوں کی کتنی قطاریں ہوں گی جنت میں جانے کے لیے؟ 120۔ ارشاد فرمایا 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام، ان سب نبیوں کی امتیوں کی جو تعداد ہوگی لائنوں کی، فرمایا وہ 40 ہوگی، 80 تعداد میری امت کی ہوگی۔ کسی کے ساتھ کتنی امت ہوگی، کسی کے ساتھ کتنی امت ہوگی؟ کوئی 10 کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی اکیلا کھڑا ہوگا پیغمبر، کوئی 80 کے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، کوئی کتنے لے کر کھڑا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب اپنے دادا کا تذکرہ کر قرآن میں، اپنے دادا کی بات کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، حبیب ابراہیم کی بات کر۔ کوئی پیغمبر کتنی امت لے کے کھڑا ہوگا، کوئی پیغمبر کتنی امت لے کے کھڑا ہوگا، تیرا دادا ابراہیم پوری امت بن کے کھڑا ہوگا، تیرا دادا ابراہیم پوری امت بن کے کھڑا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کان ابراہیم کان امتن، اے پیارے حبیب یہ جو تیرا دادا ابراہیم ہے یہ مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اس کی امت پیروکار نہیں ہوتے، یہ خود اپنی امت خود کھڑا ہوگا، یہ پوری امت بن کر خود کھڑا ہوگا۔ اے حبیب تذکرہ کرنا شاکر لِأَنْعُمِی، اے حبیب اس کا تذکرہ کرنا، یہ میری نعمتوں پر بڑا ہی شکر ادا کرتا ہے۔ حبیب تذکرہ کرنا ابراہیم کا، یہ بڑا ہی تذکرہ کرتا ہے، اِنَّهُ وَفَّابٌ، اے حبیب اس کا تذکرہ کرنا یہ بڑی توبہ کرنے والا ہے۔ حبیب اس کا تذکرہ کرنا یہ بڑی توبہ کرنے والا ہے۔ حبیب اس کا تذکرہ کر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے حبیب کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں جس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے وہ میرا ابراہیم ہے، جس کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے وہ میرا ابراہیم ہے، جس کو میں نے اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں وہ میرا ابراہیم ہے۔ اور پھر وہ ابراہیم ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت ہے اللہ کو ابراہیم سے، اس پیارے پیغمبر سے کتنی محبت ہے جناب ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی، نہ کوئی لمبی چوڑی مجھے کوئی اس کے لیے ماڈل بنانے پڑتے ہیں، نہ مجھے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ مجھے اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ارشاد فرمایا میرا کام ہے کن، بس وہ ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کن اور جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ لیکن جب باری آئی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کوئی 45 گز، کسی نے کتنا کہا کسی نے کتنا کہا، اتنی بڑی حویلی بنا دی نمرود نے، لوگوں سے کہا کہ لائیں جی لکڑیاں اس میں اکٹھی کریں، لوگوں نے منتیں ماننے شروع کر دیں، بھی میرا فلاں کام ہوگا تو میں اتنی لکڑی جناب اس میں جو ہے وہ ڈالوں گا، لوگ یعنی بے شمار لوگوں نے آگ جلائی۔ کسی نے پوچھا او حضرت نمرود یہ کتنے لوگوں کو جلانا ہے، اتنی بڑی حویلی بنا کے اتنا بڑا ایریا کور کر کے اس میں آگ جلائی جا رہی ہے، اتنی بڑی آگ کے علاوہ جو ہے وہ تاپے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو جلانا ہے؟ نمرود کہتا ہے جلانا ایک کوئی پر ہے بڑا بھاری، جلانا ایک کوئی ہے پر ہے بڑا ڈاٹا، جلانا تو ایک کوئی ہے۔ تو آگ جلائی۔ مختصر کرتا ہوں، جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو محبت بھری بات ہے، فرشتہ آیا ہوا کا، کہنے لگا پیارے ابراہیم اگر آپ حکم دیں آپ کو پھینکا جا رہا ہے تو ہوا ایسی آئے گی کہ یہ ساری آگ ان کے گھروں پر پڑے گی،
آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیں، اللہ نے ہمیں نہیں خلیل بنایا، وہ اس قابل تھے کہ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آپ اس خلیل کے لفظ کو سمجھیں کہ اس میں کتنی محبت اور رعنائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں اگر کسی کو خلیل بناتا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ میرا ابو بکر میرا خلیل ہوتا، لیکن ارشاد فرمایا کہ میں صرف اپنے اللہ کو ہی اپنا خلیل بناتا ہوں۔ سوچے خلیل کا کتنا معنی گہرا ہوگا۔ اللہ نے خلیل بنایا تو وہ ہوا کا فرشتے نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے کس کے لیے چلایا جا رہا ہے؟ کوئی میری اپنی ذات کا مسئلہ ہے؟ فرشتے نے کہا نہیں حضرت، اللہ کا معاملہ ہے، آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے اس جرم میں، تو فرمایا کہ جس کے بدلے میں، جس کی وجہ سے مجھے آگ میں چلایا جا رہا ہے، کہ وہ نہیں دیکھ رہا مجھے؟ حضرت دیکھ رہا ہے وہ تو فرمایا پھر تیرا کیا کام ہے؟ پھر وہ جانا یا میں جانا۔ پانی والا فرشتہ آ گیا جی، پانی والے فرشتے نے عرض کیا کہ آپ حکم دیں تو بارش برساتا ہوں، یہ کوئی ٹائم لگنا ہے اس کے بجھنے میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں کہ اے خلیل اللہ آپ کا کوئی حاجت ہو تو بتائیں، میں آپ کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس خلیل کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں، کیا وہ جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو فرمایا اگر اس کو جلانے میں مزہ ہے مجھے جلنے میں مزہ ہے، اگر وہ جلانے میں خوش ہے تو مجھے جلنے میں مزہ آئے گا۔ تو سنیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ماڈل کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے کوئی حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے زمین بنائی تو میں نے فرمایا کن، زمین بن گئی۔ میں نے آسمان بنائے، میں نے فرمایا کن، آسمان بن گئے۔ میں نے جنت و دوزخ کو بنایا، فرمایا کن، جنت و دوزخ بن گئے۔ اتنی وسعتیں آسمان کی بن گئی لفظ کن سے۔ لیکن جب خلیل کی باری آئی تو ارشاد فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ پروردگار ایک کن کہتا، آگ کی کیا مجال؟ پروردگار لفظ کن کہتا، آگ کی کیا مجال تھی جو ٹھنڈی نہ ہوتی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سنو جب باری آ جائے محبت کی پھر کن نہیں، پوری آیت بولتی ہے۔ جب باری آتی ہے محبت کی، پھر اگر آپ سمجھے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ جب باری آئے محبت کی پھر لفظ کن نہیں کہا جاتا، پھر کہا جاتا ہے حبیب تو کے وقت 3000 آگے نہیں 5000 اور بھی کھڑے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے آدھے لوگوں کو سمجھ آئی، آدھے کو نہیں آئی۔ جب باری آتی ہے نا جہاں پہ محبت کی، وہاں پہ یہ نہیں فرمایا جاتا کل مشرک مر جاتے سارے۔ قیامت کیسے بپا ہوگی آپ کو معلوم ہے؟ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، عرشہ تباہ ہو گئے، کوئی ٹائم لگے؟ لیکن نہیں، جب محبت کی باری، اور پھر وہ تو تھے ہی 1000 تعداد میں، صرف 1000 تھے نا مشرکین مکہ۔ چلے پورا اشارہ کر دیتا ہوں، بدر کا میدان ہے، 1000 مشرکین ہیں، 313 308 کے قریب یہ مسلمان ہیں، وہ بھی بوڑھے اور کوئی بچے 12 سال کے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب ان کو تسلی دے، 3000 آگے ہیں، 5000 تیار بیٹھے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں وہ فرشتے، پھر مصومین اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مصومین۔ ایک اور مقام پر جب اللہ نے کسی قوم پر عذاب ڈالنا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، اسی سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ ہود کا یہ موضوع ہے، ارشاد فرمایا ان پر پتھر برسائے اور وہ سارے مصومین تھے، مصومہ تھے۔ مصومہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس شخص پر پتھر پڑتا تھا نا اس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ مصومین ہوتا ہے نشان زدہ۔ مصومین کس کو کہتے ہیں؟ نشان زدہ، یعنی جس کے اوپر پتھر پڑتا ہے اسی کا نام اس کے اوپر درج ہوتا ہے، یا نام نہ صحیح کوئی نہ کوئی نشانی اس بندے کی اس کے اوپر درج ہوتی ہے کہ یہ پتھر اسی کو جا کے پڑے گا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ فرشتے معبود تیری مدد کے لیے مصومین ہے، نشان زدہ ہے، تو میں تو کہتا ہوں وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں پر رشک کرتے ہوں گے، اور تجھے اللہ نے بادل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو فرشتے جن کو اللہ نے بنایا تھا نا مصومین بدر کے میدان کے لیے، وہ ساری عمر یہی کہتے رہتے رہے ہوں گے، جس کی بادلوں کی ڈیوٹی تھی نا اس کو رشک دیتے، تجھے تو اللہ نے بادلوں کے لیے بنایا ہے،
جس کی آگ پر ڈیوٹی تھی اس کو رشک سے دیکھ سے تجھے آگ کے لیے، جس کی سمندروں پر ڈیوٹی اس کو سمندروں سے، کہتے ہیں تجھے اللہ نے سمندر کے لیے، لیکن جب باری ان کی اپنی آتی تو ناز اور نخرے سے کہتے ہوں گے ہمیں اللہ نے اپنے محبوب محمد کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب محمد کی جو ہے وہ خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر ان کی عظمت کا کیا مقام ہے، جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بدری صحابہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں سارے صحابہ میں سے، میں اپنے سارے صحابہ میں سے جو میرے بدری صحابہ ہیں ان کو افضل سمجھتا ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سارے صحابہ میں سے بدری صحابہ کو میں افضل سمجھتا ہوں۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح آپ تمام صحابہ کرام میں سے بدری صحابہ کو افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر ہم وہ فرشتے جو بدر میں آپ کی مدد کے لیے آئے تھے، وہ فرشتے جو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے، ہم ان کو تمام فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جہاں پر بات محبت کی آتی ہے نا وہاں پہ لفظ کن نہیں، وہاں پہ فرمایا جاتا ہے محبوب 3000 آ گئے نہیں 5000 تیار بیٹھے۔ جہاں پر بات محبت کی ہوتی ہے وہاں پہ کن کہہ کر آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا جاتا، وہاں پہ کہا جاتا ہے اے آگ تو ابراہیم پر صرف ٹھنڈی ہو جا، صرف ابراہیم پر۔ اگر اللہ کہتا بردم و سلامن تو آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کا نام نہ لیتا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کائنات میں ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اللہ چاہتا تھا یہ آگ صرف میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو۔ محبت ہے، جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ کن نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اب کیا کیا تذکرے کرے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے، جو حضور نے کو اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب تذکرے کریں، آپ میرے ابراہیم کو یاد کیجئے، آپ میرے ابراہیم کے تذکرے کیجئے، آپ میرے ابراہیم کی باتیں کریں، آپ میرے ابراہیم کو جو ہے وہ میرے ابراہیم کی باتیں اور تذکرے کریں، اپنی امت سے تذکرے کریں۔ اور وہ جو ہم نے عموماً ایک قصہ سنا ہوا ہے، فرشتے نے کہا پروردگار جس کو اتنی نعمتیں دی ہوں وہ محبت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جس کو اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں وہ تیرے سے محبت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پروردگار ہمیں اجازت دے، یہ عموماً جو روایت لوگوں نے بیان کیا مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میری محبت کچھ اور تقاضا کرتی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ پروردگار ہمیں اجازت دے ہم تیرے ابراہیم کو آزمائیں تو صحیح، کتنی کو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فرشتے نے کیا عرض کیا کہ مولا، میں نے بھی ذکر کیا پیچھے واقعہ جو ہے، ہمیں اجازت دے ہم تیرے ابراہیم کو آزمائیں، کیا کریں؟ کیا کریں؟ آزمائیں کہ تجھ سے محبت میں کتنا سچا ہے۔ میری محبت تقاضا یہ کرتی ہے کہ جس کو اللہ آزما چکا ہو، نہیں سمجھ آئی؟ جس کو اللہ آزما چکا ہو، جس کو اللہ آزما چکا ہو، فرشتے کی کیا اوقات ہے اس کو جا کے آزمائے، جس کو اللہ آزما چکا۔ اور پھر ایک نہیں، اللہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جتنی آزمائشوں سے ابراہیم کو آزمایا وہ پورا اترا، جتنی آزمائشوں سے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آزمائشیں، کتنی آزمائشیں؟ 10 آزمائشیں، ہر آزمائش پر گھنٹے درکار ہیں، اتنی بڑی آزمائشیں ہیں۔ کوئی شخص 90 برس کی عمر میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور جب وہ 15 12 14 سال کا ہو جائے اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ بولیں ہو جائے گا؟ ابراہیم نے یہ کیا ہے، جناب ابراہیم نے یہ کیا ہے۔ میں ایک معذرت کے ساتھ ایک اور بات کروں، میرے 2 سال کی عمر میں ختنے ہوئے ہیں، مجھے 10 دن ہوش نہیں رہا، ایسے ہی ہے، تکلیف کے عالم میں کوئی اپنے ہاتھ سے کرے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابراہیم نے کلہاڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اپنے ختنے کیے۔ کوئی شخص اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے کوئی شخص تیار ہے؟ اللہ پتہ کتنی مہلت دیتا ہے بندے کو۔ اللہ کہتا ہے اگر تو نماز پڑھ رہا ہو نا تو سانپ آ جائے، نماز پڑھ رہا ہو تو بولیں سانپ آ جائے، اور تجھے ڈر ہو کہ یہ مجھے ڈس لے گا، اللہ فرماتا ہے نماز کو چھوڑ، اس کو مار، جان بچا اپنی، تیری جان بچ گئی، نمازیں پڑھتا رہے گا تو، اس کو مار، نماز کو چھوڑ دے۔ آپ سمجھے جان کی کتنی وقت ہے۔
اللہ فرماتا ہے تیری کن پٹی پر کوئی پسٹل لے کے کھڑا ہو جائے نا، تجھے کہے میں نے تجھے مار دینا ہے، ورنہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کسی کو، اللہ کہتا مجھے چھوڑ، جان بچا اپنی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے چھوڑ، اپنی جان بچا اور کر لے شرک، کوئی بات نہیں ہے، تیرا دل تو میرے ساتھ ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جان بچا، جان بچا، جان اتنی پیاری ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی قربان کر دی، دریغ ہی نہیں کیا۔ بچے کو خواب میں آیا بچے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا ہے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اور جس کو اللہ آزما چکا ہو، فرشتے کی کیا مجال ہے کہ اس کو آزمائے؟ میری محبت پتہ کیا تقاضا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ میں کہتا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو محب ہوتا ہے نا، محب، یہ تمثیل صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے، جو محب ہوتا ہے اس سے زیادہ ملاقات محبوب سے کون کرتا ہے؟ قاصد کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ قاصد، جو پیغام لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ محبوب بیچارے کو تو ہمت ہی نہیں ہے کہ محب کو اپنے محبوب سے ملاقات کرے۔ یہ میں نے پہلے کہا، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے آپ سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مزے جو ہیں، محبوب محب جو ہوتا ہے وہ کس سے باتیں سنتا ہے؟ قاصد سے۔ وہ کس سے سنتا ہے؟ قاصد سے۔ وہ کس سے سنتا ہے؟ محب کس کا لہجہ سن رہا ہوتا ہے؟ قاصد کا۔ محب کس کا لہجہ سن رہا ہوتا ہے؟ قاصد کا۔ محب کس کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ قاصد کا۔ محب کس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ قاصد کا۔ اور محبوب کس کا کر رہا ہوتا ہے؟ قاصد کا۔ یار قاصد کتنے مزے میں ہوتا ہے، محبوب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، محب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ قاصد کتنے مزے میں ہوتا ہے۔ اور پھر رقیب جو ہوتے ہیں، یہ دنیاوی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ نے بھی دی ہیں، مچھر مکھی کی مثالیں دی ہیں، میں تو چلو محب اور محبوب اور قاصد کی مثالیں دے رہا ہوں۔ جو رقیب ہوتا ہے وہ بعض اوقات محب سے زیادہ قاصد سے نالا ہوتا ہے۔ یار یہ وکھری وچ مامے کھا کدی ہوندی گل ہوندی گل مطلب قاصد جو ہوتا ہے وہ درمیان میں مزے لے رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں فرشتوں کو نام تو دیا گیا نا آزمانے کا، فرشتے آزمانے نہیں آئے تھے، وہ تو مزے لینے آئے تھے۔ وہ فرشتے قاصد ہیں نا پیغمبر اور اللہ کے درمیان۔ یہ مثال ہے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، وہ فرشتے مزے لینے کے لیے آئے تھے۔ مولا ہمیں اجازت دے، ابراہیم تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، تھوڑا مزہ ہم بھی لے لیں۔ وہ مزہ پھر لیا فرشتوں نے، اور مزہ پھر بھرپور لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک بار میرے محبوب کا نام سنا دو۔ فرشتہ کہتا ہے پہلے میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اب تیری مرضی سے کرنا ہے، اب فری میں نہیں، اب تھوڑا ہدیہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہدیہ، ایک بکری دے دیتے، دو دیتے، چار دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر خلیل تھے، خلیل احمد نہیں تھے۔ عرض کرتے ہیں چل یار آدھی بکریاں تیری۔ کتنی بکریاں؟ آدھی۔ ہزاروں کی تعداد میں تھی، آپ جس مرضی محدث کو دیکھ لیں، مفسر کو، ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ کہنے لگے ایک دفعہ سنا اللہ، آدھی بکریاں تیری۔ پھر فرشتے نے سنایا، پھر کہنے لگے اب ایک بار اور سنا دے۔ اتنی محبت جناب ابراہیم کو، اتنی محبت۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب، کہنے لگے اب جو باقی ہیں وہ بھی لے لو۔ آزما رہے تھے فرشتے، فرشتے کی کیا مجال جو آزماتا، فرشتہ تو خود مزے کے چکر میں تھا کہ میں مزے لے رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کچھ دے دیا تو فرشتہ کو کہا کہ ایک بار اور سنا دے۔ فرشتہ کہتا ہے بکری ساریاں تو میری ہو گئی، اور اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نوکر بھی تو چاہیے ہوگا نا بکریوں کو چلانے۔ فرمایا پہلے بکریاں میں اپنے لیے چراتا تھا، چل اب میں تیرے لیے چراؤں گا، بس تو مجھے میرے محبوب کا نام سناتے رہنا، تو مجھے میرے محبوب کا نام سناتے رہنا، تیری بکریاں تیری، میں تیرا، اور سب کچھ تیرا، تیرے لیے تیری بکریوں کو بھی چراؤں گا، محبوب کا نام سناتے رہنا۔ فرشتہ کہتا ہم تو مزے کیا، ہم تو مزے لے رہے تھے، اللہ سے مزے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا پوری امت ہے میرا ابراہیم۔ اور پھر لطف بڑی بات، حضور کو ایک شخص آ کے کہتا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انت خیر البریہ، یا رسول اللہ آپ ساری کائنات میں بہترین ہیں، ساری کائنات میں بہترین ہیں۔ خیر البریہ کا مطلب ہوتا ہے پوری مخلوقات میں آپ بہتر ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا یہ تو میرے دادا ابراہیم ہیں جو ساری کائنات میں افضل ہیں، جو ساری خلق سے اچھے ہیں، وہ میرے دادا ابراہیم ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے جتنی آزمائشیں ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا ایسا محبوب پیغمبر ہے، ایسا محبوب پیغمبر ہے، اے پیارے محبوب آپ کو بھی میں حکم دیتا ہوں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب آپ کی جو ملت ہے نا، آپ نے جس کی پیروی کرنی ہے، آپ نے جس کی اتباع کرنی ہے، آپ نے جس کے نقش قدم پر چلنا ہے، اے محبوب ساری کائنات ہر پیغمبر آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اور آپ نے جس کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ میرا ابراہیم ہے۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے محبوب آپ پر وحی کیا ان اتبع ملت ابراہیم، آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے، وہ میرا اتنا پاک باز میرا شخص تھا کہ ساتھ سمایا کتنی تعریفیں قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، کسی پیغمبر کی کبھی تعریفیں نہیں کی۔ انشاءاللہ ذکر چلتا رہے گا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، وہ انشاءاللہ ٹائم کافی ہو جائے، انشاءاللہ سنائیں گے ضرور، سکتا ہے نماز کے بعد آپ کو جس سبق پر سنانا۔ اللہ پاک ہم سب کو مدد کرے۔